Assalamu alaikum friends. Please subscribe my channel, like my video and click on the bell icon. अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो अपनी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये हमें कोशिश करने जा रहे हैं कि आपको ये हमारी स्टोरी पसंद आए। अब हम चलते हैं अपनी स्टोरी की जानिब। स्टोरी का नाम है वजह और ये एक मिस्टीरियस स्टोरी है। अब हम चलते हैं अपनी स्टोरी की जानिब। क्लास ख़त्म हो रही होती है और आज आखिरी पर्चा होता है। मुनज़्ज़ा आज अपना आखिरी पर्चा दे रही होती है। उसके ग्रेजुएशन का आज लास्ट पर्चा था। वो बीए कर रही होती है और वो भी मुस्लिम हिस्ट्री में। प्राइवेट जॉब भी कर रही थी, लेकिन अब उसकी प्राइवेट जॉब भी उसे छोड़नी पड़ रही थी क्योंकि वो शादी कर रही थी और वो नहीं चाहती थी कि वो ये जॉब क्विट करे। लेकिन उसकी सास ने उसे सख्ती से कहा था कि तुम्हें ये जॉब छोड़नी ही पड़ेगी ताकि तुम घर में कुछ ध्यान दे पाओ। वो अपनी बहू चाहती थी, वो नहीं चाहती थी कि वो अपनी बहू को इतनी आज़ादी दे ताकि वो बहू अपने हिसाब से चले। उसकी सास का कहना यह था कि उसकी बेटियों की तो शादी हो चुकी है, उनका तो इकलौता बेटा है। बेटा तो सारा दिन जॉब की वजह से घर से बाहर रहता है। अगर बहू भी जॉब करने लग गई तो सास अकेली रह जाएगी घर पे, जो कि वो नहीं चाहती थी। इसीलिए उन्होंने कहा कि मुनज़्ज़ा जॉब छोड़ दे और फिर मुनज़्ज़ा अपनी सास के कहे बात पर सर झुकाकर अपनी जॉब छोड़ने का फ़ैसला कर देती है। अपना आखिरी पर्चा देने के बाद जब वो घर आ रही होती है तो रास्ते में बारिश होने लगती है। वो वहाँ बस स्टैंड पर रुक जाती है और तब मुनज़्ज़ा के कज़न की गाड़ी जा रही होती है। मुनज़्ज़ा का कज़न मुनज़्ज़ा को देखकर गाड़ी रोक देता है और फिर उसे गाड़ी में आने का इशारा करता है। वो शख्स और कोई नहीं, वो उसका कज़न था और उसका मंगेतर भी था। मुनज़्ज़ा, आपको पता तो है, आप मुझे कॉल करके बता देती, हम आपको लेने आ जाते। अब आप बारिश में भीग गई तो अब आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। ठीक, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, आप आज जॉब पे जा रही हो? नहीं नहीं, मैं नहीं जा रही। मैंने सर से पहले ही कहा था कि मेरे एग्ज़ाम्स है तो मुझे चंद दिनों के लिए छुट्टी चाहिए, तो सर ने छुट्टी दे दी थी। मुनज़्ज़ा, क्या तुम सच में जॉब छोड़ने के लिए तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। अभी स्टोरी में मैंने आपको लड़के का नाम तो बताया ही नहीं। लड़के का नाम होता है आयान। वो अपनी अम्मी का इकलौता बेटा होता है और उनके बाबा का साया भी उनके सर पर नहीं होता है क्योंकि उनके बाबा की तो बहुत पहले डेथ हो गई थी। आयान हमेशा मुनज़्ज़ा के घर आता रहता था और बचपन से ही वो साथ रहे थे। आयान हर वक्त मुनज़्ज़ा को जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी वो मुनज़्ज़ा की हर वक्त हेल्प किया करता था। आया कि उसे बचपन के दिन अब भी याद थे, लेकिन अब वो काफ़ी मैच्योर हो गया था। मुनज़्ज़ा जो कि पहले बहुत ज़्यादा हंसने वाली होती थी, अब धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा संजीदा हो जाती है। आयान उसे घर छोड़ने जाता है और जैसे ही वो घर पहुंचने वाले होते तब तक बारिश रुक जाती है। ये कोई गर्मियों का मौसम नहीं था बल्कि सर्दियों की बारिश थी, जिसके बाद 2 मिनट पहले जो मुनज़्ज़ा थोड़ी बहुत भीग गई थी अब उसे छिक्के आ रही थी। सर्दी लग चुकी होती है मुनज़्ज़ा को, जिसके बाद मुनज़्ज़ा काफ़ी ज़्यादा अजीब साउंड कर रही होती है। उसे इतनी चीखें आ रही होती है कि उसे सांस भी नहीं ली जा रही होती है। आयान उससे कहता है कि आप गाड़ी पे वापस बैठो, अब आपको डॉक्टर के यहाँ दिखा के आते। जबकि मुनज़्ज़ा डॉक्टर के पास जाने से साफ इनकार कर देती है। आयान उसे मुखातिब होकर कहता है कि चंद दिनों में हमारी शादी है और अगर तुम्हारी तबीयत सही नहीं रहेगी तो तुम कैसे इंजॉय कर पाओगी। मुनज़्ज़ा का आयान की सारी बातों पर सर खामोशी से खम कर देती है। उसके बाद वो घर का दरवाज़ा खटखटाती है, जिसके बाद दरवाज़ा उसकी बुआ खोलती है। मुनज़्ज़ा अपने घर में जब आती है तो उनकी बुआ दरवाज़ा खोलती है क्योंकि उनकी बुआ घर में शादी की तैयारियों में लगी हुई होती है। क्या हुआ बेटा? जैसे ही वो चीखती है बुआ कहती है कि उफ़ खुदाया कि तुम्हारी तबीयत भी ख़राब हो गई। बेटा बारिश हो रही थी, आप यहाँ कैसे आ गए? वो जब पीछे देखती है कि आयान छतरी लेकर साथ खड़े होते हैं क्योंकि फिर से बूंदाबांदी शुरू हो जाती है। जब वो आयान को देखती है तो वह उसे घर में अंदर आने के लिए कहती है। आयान अंदर दाखिल होने से मना कर देता है। मुनज़्ज़ा अपनी कुछ चीज़ें गाड़ी में भूल जाती है, जिसके बाद आयान वो चीज़ें उसकी बुआ को देखकर वहाँ से चला जाता है। मुनज़्ज़ा की बुआ ये सारी चीज़ें देखकर मुनज़्ज़ा को कमरे में जाने का कहती है और कहती है कि कपड़े बदल दो।
منزہ کی اب بھی کھانا بنا رہی ہوتی ہے اور سردیوں کے دن میں ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوتی ہے۔ منزہ جب آتی ہے تو شام ہو چکی ہوتی ہے۔ اس کی بوا اسی امی سے مخاطب ہوتی ہے کہ آپ نے ابھی کپڑے بھی نہیں سلے ہوگی تو آپ کپڑے ہمیں دے دیجیے، ہم کپڑے سلوا کے آپ کو دے دیں گے۔ جبکہ منزہ کی امی ہر بات پر خاموشی اختیار کیے ہوتی ہے۔ شادی والے گھر ہونے کے باوجود یہاں کوئی بھی ہلا گلا نہیں ہوتا، جبکہ اس کی بوا جب یہ وجہ جاننے کی کوشش کرتی ہے کہ منزہ کی امی پھر سے خاموشی اختیار کر دیتی ہے۔ جب رات ہو رہی ہوتی ہے تو منزہ کی خالہ وہاں آ جاتی ہے اور کچھ کنورسیشن کرنے لگتی ہے۔ منزہ کی خالہ کہتی ہے کہ جو آپ اپنی بیٹی کو دہیج میں چیزیں دینے والے ہو وہ ابھی ہمارے گھر پہ رکھوا دیجیے، جس بات سے منزہ کی امی پھر بھی لا تعلقی ظاہر کرتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ سب منزہ کا پاپا دیکھ لے گا، ہم رام دہیج اور پیسوں کی بات نہیں کر سکتے، اگر اس کے علاوہ آپ کو ہم سے کوئی ایکسپیکٹیشن ہے تو آپ وہ بتا دیجیے۔ منزہ کی خالہ کہتی ہے کہ میں مٹھائی لائی ہوں آپ سب کو منہ میٹھا کروانے کے لیے، ہم جلد ہی شادی کرنا چاہ رہے تھے لیکن جمعہ کو شادی رکھتے ہیں۔ جمعہ 2 دن بعد ہی تھا۔ ابھی منزہ یہی سوچ رہی تھی کہ اس کی طبیعت کتنی بہتر نہیں ہے۔ منزہ کی ابھی یہ کہہ رہی تھی کہ ان کی بیٹی کی طبیعت صحیح نہیں ہے، شادی کے چند دن وہ ایسے طبیعت جب خراب ہوگی تو وہ کیسے ساری چیزیں مینیج کر پائے گی، اس لیے شادی کو تھوڑا ڈیلے کر دیجیے۔ اس بات سے منزہ کی خالہ کافی ناراض ہو جاتی ہے، جبکہ منزہ کی بوا یہ کہتی ہے کہ لڑکی اس سے تو پوچھنا چاہیے نا کہ مطلب وہ کس ڈیٹ پہ راضی ہے شادی کے لیے، یہاں لڑکی سے کوئی کچھ پوچھنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہے۔ منزہ کی بوا کو یہ ساری چیزیں عجیب لگ رہی ہوتی ہیں، جبکہ منزہ وہاں بخار سے تڑپ رہی ہوتی ہے۔ منزہ ٹیبلٹس کھا کے اس کی امی کہتی ہے کہ کچھ کھانا کھا لو، لیکن وہ بالکل کھانے پی نہیں پا رہی ہوتی، اسے سردی لگ چکی ہوتی ہے۔ ادھر ایان منزہ کو کال کر رہا ہوتا لیکن منزہ کال پک نہیں کر پاتی کیونکہ منزہ کا فون چارج پہ ہوتا ہے اور اس کی طبیعت بہت خراب ہوتی ہے، اور جب اسے سر کال کرتا ہے کہ آپ جوائن کرو گے یا نہیں کرو گے تو وہ سر سے بس اتنا کہتی ہے کہ میں بس کل آ جاؤں گی آپ سے بات کرنے کے لیے۔ وہ سر کو کوئی حتمی جواب نہیں دے پاتی۔ جب جمعرات کا دن ہوتا ہے اس دن منزہ اسکول پہ جا رہی ہوتی ہے تیار ہو کے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی، پھر بھی اس کی امی اسے منع کر رہی ہوتی ہے، جبکہ اس کی بوا کہتی ہے کہ ہم اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں، کیونکہ مانا روایت میں یہ جاتا ہے کہ جس لڑکی کی جلدی شادی ہونے والی ہوتی ہے اسے گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، ورنہ خواہ مخواہ کے اندیشے اور خواہ مخواہ کی بے وقت حادثات ہو جاتے ہیں۔ ان سارے ڈروں کی وجہ سے منزہ کی امی اپنی بیٹی کو باہر نہیں جانے دے رہی تھی، لیکن منزہ کی بوا جب آگے کہتی ہے کہ یہ فالتو کی باتیں ہوتی ہیں اور اگر اس کو ڈاکٹر کو دکھانا بھی ہوگا اور یہ جاب اگر چھوڑنا چاہ رہی ہے تو وہاں جا کر بتانا بھی پڑے گا، تو اس کا چلنا بہت ضروری ہے، اگر یہ اکیلی نہیں جا سکتی تو ہم ان کے ساتھ چل لیتے ہیں۔ ادھر ایان منزہ کو میسج کرتا ہے کہ کیا آپ کی طبیعت درست ہے، کیا ہم کچھ بات کر سکتے ہیں، جبکہ اسے اس سے کوئی ضروری بات کرنی ہوتی ہے۔ منزہ کہتی ہے میرے پاس آج وقت نہیں ہے تو ہم بات نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ایان اوکے کا میسج کر دیتا ہے۔ منزہ کی خالہ کو پتہ نہیں کس چیز کا غصہ چڑھا ہوا ہوتا ہے، وہ اس شادی کو پہلے کرنے کے لیے تو تیار ہوتی ہے، پھر جب حالات و سکنات دیکھتی ہے تو وہ خاموش ہو جاتی ہے۔ ایان اپنی امی سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ مما جان شادی تو ہم نے کل کا شوشہ چھوڑ دیا ہے، ابھی تو ہم نے کوئی پریپریشن ہی نہیں کی۔ اس کی امی کہتی ہے کہ مجھے ابھی شادی کرنی ہی نہیں ہے۔ اتنے میں ایان اپنی امی کو دیکھ کر کہتا ہے کہ اگر آپ نے شادی کرنی ہے تو ٹھیک، ورنہ ہم خود ہی چلے جائیں گے صرف نکاح کرنے کے لیے۔ ایان کی امی کو لگتا ہے کہ اگر ایسا ہی میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ بیہیو کیا تو بڑھاپے کا ایک ہی سہارا ہے وہ بھی مجھ سے دور ہو گیا تو میں نہیں جی پاؤں گی، اس وجہ سے وہ اپنے بیٹے کو کہتی ہے کہ اس سے تو کوئی بات نہیں ہے، میں تھوڑا سا پریشان تھی اور میں اپنی بہن کی عجیب سی حرکتیں دیکھ کر تھوڑی غصے میں آ گئی تھی، باقی میں تو یہ شادی کروانے لگی ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ منزہ کی امی یہاں سارا دن کام کر رہی ہوتی ہے اور منزہ اسکول جاتی ہے، وہاں سر کو کہتی ہے کہ میں یہ جاب چھوڑ رہی ہوں۔ جب سر ان سے مخاطب ہوتے ہیں کہ آپ کب سیلری کی وجہ سے جاب چھوڑ رہی ہیں تو اپنی سیلری بڑھانے تک کے لیے تیار ہے، اور پھر بھی منزہ اس ساری باتوں کے لیے بھی کوئی ہاں نہیں کرتی، جس کے بعد
سر اس کی باتیں دیکھ کر اینڈ میں اسے تھک ہار کر اس کی سیلری کا حساب کر کے اسے کہتے ہیں کہ اگر آپ دوبارہ کبھی جاب کرنے کے لیے آئے تو ہم آپ کا انتظار کریں گی۔ منزہ سر کی یہ ساری باتیں سن کے خاموشی سے وہاں چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد منزہ ہاسپٹل جاتی ہے اپنا چیک اپ کروانے کے لیے، کیونکہ اسے کافی زیادہ زکام بھی ہوتا ہے، تو وہ اپنے زکام کا علاج کروانے بھی جاتی ہے، جبکہ منزہ کی بوا کہتی ہے کہ تمہیں کافی زیادہ چکر آ رہے ہیں تو تم چیک اپ بھی کروا لو۔ اس کے بعد منزہ جب اپنا چیک اپ کروا کے آ جاتی ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ان کی خون کی کمی ہے اور ان کو کچھ ٹیبلیٹس ہم لکھ کے دے رہے ہیں۔ لیکن اب جب سارا دن منزہ ڈاکٹر کے پاس سے بھی ہو کے آ جاتے ہیں تو منزہ کی بوا کہتی ہے کہ بیٹا اپنا پارلر سے بھی تھوڑے بہت کام وغیرہ کروا لیتے ہو، تو تھوڑے سے مینیکیور پیڈیکیور کروا لو، تھوڑا ویکس کروا لو، اس کے بعد تمہارے آئی بروز بھی سیٹ ہو جائے گی۔ ایک کام کرو، بالوں کا بھی تھوڑا ہیئر کٹ کروا دو۔ تو منزہ کی بوا جب اسے پارلر لے جاتی ہے، اسے وہاں پہ 3 سے کچھ 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ پھر منزہ کی بوا کہتی ہے کہ ہم یہ ساری ٹریٹمنٹ تو ہو گئی، اب تھوڑا مارکیٹ میں چلتے ہیں، 1-2 چیزیں اگر تم نے لینی ہو تو لو، ورنہ مجھے 1-2 چیزیں لینی ہے۔ تقریباً کہا یہ جا سکتا ہے کہ منزہ اپنی شادی کے 1 دن پہلے بھی مارکیٹ میں کچھ کام ہی کر رہی ہوتی ہے، اس کی طبیعت کچھ زیادہ بہتر نہیں ہوتی۔ منزہ کی بوا جو ہوتی ہے وہ ساری شاپنگیں کرنے کے بعد شام 6 بجے جب اسے گھر لے آتی ہے تو اس کی امی کافی زیادہ پریشان ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ تو اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اوپر سے یہ کل تو مایوں میں ہے، تو کل مایوں ہوتا ہے اور آج وہ سارا دن کام پہ کام کیے جا رہی ہوتی ہے، رات کو بھی اسے ٹھیک سے نیند نہیں آ رہی ہوتی۔ اس کے بعد اس کی امی اسے کوئی دیسی کاڑھا بنا کے دیتی ہے، جو کہ پینے کے بعد اسے کچھ راحت ملتی ہے اور دوائی کھا کے وہ نیند سو جاتی ہے۔ اگلے دن جب وہ نیند سے اٹھ رہی ہوتی ہے تو اس کی چھوٹی بہنیں اسے کہتی ہے کہ تم آج نہ کہیں باہر مت جاؤ، ساری چیزیں تمہیں چارپائی میں مل جائے گی، تم یہاں بیٹھی رہو۔ منزہ کی 2 چھوٹی بہنیں بھی ہوتی ہیں، ایک کا نام ہوتا ہے عنایہ اور دوسرے کا نام ہوتا ہے دعا، اور وہ دونوں ہی اپنی بہن کی جی حضوری کر رہی تھی۔ ایک اسے کہہ رہی تھی کہ میں تمہیں ہلدی لگا دیتی ہوں، اور دوسری کہہ رہی تھی کہ میں تمہارے لیے یہاں پر فوراً ہی ناشتہ لے آتی ہوں۔ ناشتہ کرنے کے بعد منزہ فوراً ہی چہرہ وغیرہ دھو کر آرام سے بیٹھ جاتی ہے، جس کے بعد لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اسے مایوں میں بٹھا دیا جاتا ہے اور وہ سارا دن اس کی مایوں میں بیٹھے ہی تھوڑا بہت کھانا کھا کر وہ آرام سے جب وہ لیٹنے لگتی ہے تو کچھ آنٹیاں اسے ملنے کا